تجارت کر رہے ہو تو تجارت کے احکام جاننا یہ تمہارے ذمہ فرض عین ہے. کس قسم کی بے، کس قسم کی خریداری، کس قسم کی فروختگی جائز ہوتی ہے، کون سی ناجائز ہوتی ہے. تو تاجر کے ذمہ فرض ہے، فرض عین ہے کہ وہ خرید و فروخت کے بنیادی مسائل اس کو پتہ ہوں. یہ ایسا ہی فرض ہے جیسے نماز پڑھنا فرض ہے، ایسا ہی فرض ہے جیسے روزہ رکھنا فرض ہے رمضان میں. تجارت کے اندر جو لوگ مشغول ہیں ان کو مسائل کا پتہ ہی نہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اسٹاک مارکیٹ، شیئر مارکیٹ یا ایکویٹی مارکیٹ، آپ جو بھی نام سے واقف ہیں، ان سب کا مطلب جو ہے ایک ہی ہے. اس ویڈیو میں تفصیل سے جانیں گے کہ اس مارکیٹ میں شرعی طور پر پیسے لگانا درست ہے یا نہیں، اگر ہے تو ان کے کیا شرائط ہیں. سب سے پہلے ہم ایک نظریہ کا جائزہ لیتے ہیں، اور یہ آپ نے بار بار یہ بات سنی ہوگی کہ اسٹاک ایکسچینج کا جو سارا کاروبار ہے اور سارا جو نظام ہے یہ ایک دجالی شیطانی نظام ہے. اس میں سٹہ بازی، قمار بازی، گیمبلنگ اور اسپیکولیشن اور جوا بازی اور یہی چیزیں ہوتی ہیں. اس مارکیٹ میں کوئی کام کی چیز شرعی حوالے سے کوئی مفید چیز نہیں ہے، لہٰذا یہ مارکیٹ خباثت کی اور برائی کی جڑ ہے، تو اس سے بہرحال بچنا چاہیے. یہ تعبیر آپ کو بہت سارے فتاووں میں بھی ملیں گی علماء کرام کی طرف سے، اور عام گفتگو میں، اور آج کل جو یہ جو سوشل میڈیا ہے اس حوالے سے اس پر بہت سارے باتیں. بنیادی مقصد اس کا جو حقیقی کاروبار ہے اس کو سہارا دینا ہے، اور اس حقیقی کاروبار کو فروغ دینا ہے، اس کو بڑھانا ہے، اور اس کے بڑے حجم کو سنبھالنا ہے. یہ اس کا بنیادی مقصد ہے. اگرچہ اس مارکیٹ میں بہت سارے خلاف شرع، ناجائز سود، قمار، گیمبلنگ اور اسپیکولیشن پر مشتمل معاملات بھی ہیں، لیکن اصل مقصد اس مارکیٹ کا یہ معاملات انجام دینا نہیں ہے. اصل مقصد یہ ہے کہ ریئل انویسٹمنٹ کے لیے پیسہ حاصل ہو، جو کہ کسی بھی ملک کی ایک بنیادی معاشی ضرورت ہوتی ہے. تو بنیاد اس کا غلط نہیں ہے، اس کے بنیادی مقاصد درست ہے اور اس کو درست بھی کیا جا سکتا ہے. اور اس میں جو غلط طریقے ہے تو وہ ہر جگہ ہے. اب سبزی منڈی کی مثال لے لیں، جس سے ہمیں روزانہ کی سبزی اور پھل فروٹ ملتا ہے. یہ تو کوئی نہیں کہہ سکتے کہ سبزی منڈی میں کوئی حقیقی کاروبار نہیں ہو رہا، سارے ناجائز طریقے، لہٰذا اس منڈی ہی کو ختم کرو. تو اس میں بھی ناجائز طریقے ہیں، لیکن بنیادی کاروبار جائز ہے، تو اس کے لیے ہم جائز اور ناجائز کا سوچتے اور فرق بھی کرتے ہیں. تو بین ہی یہی رویہ ہمارا اسٹاک ایکسچینج کے بارے میں بھی ہونا چاہیے کہ اس کو بالکلیہ مسترد کرنے کی بجائے اس کے جو جائز چیزیں ہیں اس سے فائدہ اٹھایا جائے، جو ناجائز ہے اس سے اجتناب کیا جائے. اور یہ بات بہرحال غلط ہے کہ یہ جوا بازی کا ایک بازار ہے جس سے بچنا چاہیے. جوئے کے لیے یہ قائم نہیں ہوا، بلکہ ایک بنیادی ضرورت کے پیش نظر قائم ہوا ہے. پہلی چیز جو اسٹاک مارکیٹ میں خرید فروخت جس کی ہوتی ہے زیادہ تر، وہ تو حصص ہیں. حصص کے بارے میں مفتی حسین صاحب نے بہت تفصیل سے آپ کو بتایا کہ علماء کرام کی رائے یہ ہے کہ جو کمپنی ہوتی ہے، کاروباری کمپنی جس کے حصص قائم ہوتے ہیں، اس میں بڑی تفصیلات ہیں، لیکن علماء کا اکثریت کی رائے، جو امت کے تمام علماء ہیں شرق و غرب کے، اکثریت کی رائے یہ ہے کہ یہ شراکت داری کا تصور ہے، اور جو لوگ شیئر ہولڈر ہیں وہ کمپنی کے اثاثوں کے اندر اس ملکیت کے اندر اسی تناسب سے مالک ہوتے ہیں جس تناسب سے ان کا شیئر ریپریزنٹ کر رہا ہوتا ہے. جس قدر وہ شیئر ان کا تناسب بتا رہا ہے اس حد تک وہ مالک ہوتے ہیں، اور کمپنی کے تمام اثاثوں کی ملکیت کے اندر ان کی شراکت داری ہوتی ہے. پھر اس کا کاروبار جائز ہے یا نہیں، بہت سے لوگ یہ سوال پوچھتے ہیں، تو میں نے کہا اس پہ میں باقاعدہ ریکارڈنگ میں لے آؤں. شیئرز کا کاروبار چند شرطوں کے ساتھ جائز ہے. نمبر 1، جس کمپنی کا شیئر خرید رہے ہیں وہ کمپنی جائز کام کر رہی ہو. اب ہم تفصیل سے جانیں گے مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب کی زبانی کہ اسٹاک مارکیٹ میں کن کن شرائط کے ساتھ پیسے لگانا درست ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. آج مجھے شیئر مارکیٹ سے متعلق اسلامی نقطہ نظر پر کچھ گفتگو کرنی ہے. پہلے تو بعض اہل علم بر صغیر کے بھی اور عالم عرب کے بھی اس کو ناجائز قرار دیتے تھے. ان کا خیال یہ تھا کہ یہ پیسوں کی خرید و فروخت، پیسوں سے پیسہ خریدا اور بیچا جا رہا ہے. تو اس کی وجہ سے بعض لوگوں نے منع کیا.
لیکن بیشتر علماء کا کہنا یہ ہے کہ شیئر جو ہے وہ صرف پیسوں کی نمائندگی نہیں کرتا، ان پیسوں سے جو اثاثہ حاصل کیا گیا یہ اس اثاثے کی نمائندگی کرتا ہے۔ تو جب اس اثاثہ کو بیچنا جائز ہے تو ظاہر ہے کہ اس کی نمائندگی کرنے والے شیئر کو بھی بیچنا جائز ہوگا۔ ہمارے ہندوستان کے بزرگوں میں حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو شرکت عنان کی ایک شکل مانا ہے۔ تو اس لیے اس وقت جمہور اہل علم کی رائے یہ ہے کہ کچھ شرطوں کے ساتھ شیئر کو خریدنا بھی جائز ہے، شیئر کو بیچنا بھی جائز ہے، اور زیادہ قیمت میں بیچ کر نفع حاصل کرنا بھی جائز ہے۔ لیکن اس کے لیے جو شرطیں ہیں، 4 تو بنیادی شرطیں ہیں شیئر سے متعلق، اور ایک شرط ہے اس کی خرید و فروخت سے متعلق، اور ایک شرط ہے جو اگر اس میں کوئی ناپاک مال شامل ہو گیا تو اس کی تطہیر سے متعلق۔ بحیثیت مجموعی گویا 6 شرطیں ہیں کہ جنہیں ہمیں سمجھنا چاہیے۔ پہلی شرط یہ ہے کہ جس کمپنی کا شیئر ہو اس کا بنیادی کاروبار حلال ہو۔ جیسے کہ کوئی کمپنی ہے جو ریلوے انجن بناتی ہے، ہوائی جہاز بناتی ہے، شپ بناتی ہے، کپڑے بناتی ہے، ان کا بنیادی کاروبار حلال ہے۔ اس کے برخلاف اگر کوئی فلمی کمپنی ہے جو فلم بناتی ہے، بینک اپنا شیئر بیچ رہا ہے، جو مروجہ انشورنس کمپنی ہے وہ اپنا شیئر بیچ رہی ہے، اگر شراب بنانے والی کمپنی ہے، خنزیر یا غیر شرعی ذبیحہ سپلائی کرنے والے اور اس کی مصنوعات تیار کرنے والی کمپنی ہے، تو یہ سب ان کا بنیادی کاروبار حلال نہیں، اس لیے ان کا شیئر خریدنا جائز نہیں ہوگا۔ اسی زمرے میں بیشتر علماء نے اسلحہ کو بھی رکھا ہے۔ اسلحہ کی خرید و فروخت بنیادی طور پر جائز ہے، کیونکہ ہتھیار صرف ظلم کرنے کے لیے استعمال نہیں ہوتا ہے، ظلم سے بچنے اور ظالم کا پنجہ تھامنے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ لیکن موجودہ دور میں چونکہ زیادہ تر جو اسلحہ کی بڑی بڑی فیکٹریاں ہیں وہ اسلحہ بیچتے ہیں یہ دیکھے بغیر کہ کون ظالم ہے اور کون مظلوم ہے، اور ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ دنیا میں جنگوں کے واقعات بڑھیں، تو اس میں انسانی جانیں جائیں گی، ہتھیاروں کا زیادہ استعمال ہوگا تو ان کا فائدہ ہوگا۔ اس لیے اس دور میں ہمارے جو اہل علم ہیں انہوں نے اسلحہ فیکٹری کا شیئر خریدنے کو بھی منع کیا ہے۔ اسی طرح الکحل تیار کرنے والی کمپنی ہے، چونکہ الکحل ہی سے شراب بنتی ہے، جتنی شراب میں نشے کی صلاحیت کو بڑھانا ہے اسی تناسب سے الکحل کا اس میں استعمال ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے بہت سے علماء ہمارے انہوں نے شوگر فیکٹری کا شیئر خریدنے کو بھی منع کیا ہے، کیونکہ جب شوگر بنتی ہے تو جو اس کا بھوسا ہوتا ہے اس بھوسے سے الکحل تیار کیا جاتا ہے، اور یہ بھی اس کے لیے بڑی آمدنی کا ذریعہ ہوتا ہے۔ تو اگر کوئی شوگر فیکٹری اپنے بھوسے کو الکحل کی تیاری کے لیے استعمال کرتی ہو تو اس کا شیئر خریدنا بھی جائز نہیں ہوگا۔ یہ پہلی شرط ہے، یعنی اس کمپنی کا بنیادی کاروبار حلال ہونا چاہیے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ بنیادی کاروبار تو حلال ہو، لیکن جزوی طور پر حرام کاروبار میں بھی اس نے سرمایہ کاری کر رکھی ہو، تو کتنا پرسنٹیج اس میں گوارا کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیے اصول تو یہ ہے کہ حرام کام میں تھوڑے اور زیادہ کی تفریق نہیں ہے۔ یہ ایک بوٹل شراب پینا بھی حرام ہے اور ایک قطرہ شراب پینا بھی حرام ہے۔
لیکن اس وقت صورتحال یہ ہے کہ جو 3 مالیاتی ادارے 17ویں صدی کے صنعتی انقلاب اور نظام معیشت مغرب کے ہاتھ میں جانے کے بعد وجود میں آئے، ان میں ایک بینکنگ نظام ہے جس کی بنیاد خالص سود پر ہے، سود کا لینا اور سود کا دینا۔ دوسرے انشورنس کمپنی، جس میں اکثر صورتوں میں سود بھی ہے اور ساتھ ہی ساتھ اس میں قمار بھی ہے۔ تو یہ دونوں تو اپنی اصل کے اعتبار سے ہی ناجائز ہے۔ اب یہ تیسرا ادارہ جو اسٹاک ایکسچینج کا ہے، جو شیئر مارکیٹ کا ہے، یہ اپنی اصل کے اعتبار سے جائز ہے، کیونکہ اصل میں یہ شرکت کی ایک صورت ہے، پارٹنرشپ کی صورت ہے، اور شرکت نہ صرف جائز ہے بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعریف بھی فرمائی ہے اور خود بھی شرکت کا معاملہ فرمایا ہے۔ تو اس لیے علماء کی نظر اس بات پر ہے کہ اصل میں تو چاہے تھوڑی سی حرام سرمایہ کاری ہو، اس کو جائز نہیں ہونا چاہیے، لیکن جن لوگوں کے ہاتھ میں معاشی نظام ہے ان کے ہاں حرام اور حلال کی کوئی سرحد نہیں ہے۔ تو علماء نے کوشش کی کہ یہ صورت جو اپنی اصل کے اعتبار سے جائز ہے، اگر اس میں کچھ حرام کا تلوث پایا جائے، حرام کی آلودگی پائی جائے، تو ایک حد تک اس کو گوارا کر کے سرمایہ کاری کا ایک راستہ برقرار رکھنے کی کوشش کی جائے۔ تو اس لیے علماء نے آگے جو میں آپ سے 2-3 نکات بیان کروں گا، اس میں موجودہ دور کے اسلامک فائنانس کے ماہرین نے بادل ناخواستہ کچھ قباحتوں کو گوارا کرتے ہوئے، برداشت کرتے ہوئے جواز کا فتویٰ دیا ہے۔ تو اس تمہید کے ساتھ آپ یہ سمجھیں کہ آج کل جو کمپنیاں ہیں اس میں آپ کو شاید ہی کوئی ایسی کمپنی ملے جس نے اپنا پورا سرمایہ 100% حلال طریقے پر انہوں نے اس کو مشغول کیا ہو، انویسٹ کیا ہو۔ اور اس کی وجہ کیا ہے؟ مثلاً کمپنی کا سرمایہ فرض کر لیجئے 1 ارب روپے ہے، تو پورا کا پورا 1 ارب روپیہ اگر وہ مشغول کر دیں، ان کے پاس کیش رقم نہ رہے تو کام کیسے چلے گا؟ مزدوروں کو کیسے تنخواہ دی جائے گی؟ ٹرانسپورٹیشن کس طرح ہوگا؟ اور جو بہت سی ضروریات ہوتی ہیں وہ کیسے پوری کی جائیں گی؟ تو وہ اپنے سرمایہ کا کچھ حصہ وہ بجائے اثاثہ میں تبدیل کرنے کے نقد کی شکل میں باقی رکھتے ہیں۔ اب فرض کر لیجئے آپ کہ 1 ارب کی کمپنی تھی، 90 کروڑ روپے اس نے مشغول کر دیا، لوہے میں مشغول کر دیا اور پٹرول کی اس میں مشغول کر دیا، جائز کاموں میں مشغول کر دیا، لیکن یہ جو 10% رقم اس کے پاس بچی ہوئی ہے، 10 کروڑ روپے، کیا وہ اس کو یوں ہی رکھے؟ اگر وہ یوں ہی پیسے رکھیں گے تو اس پر ان کو کوئی نفع نہیں مل سکے گا، بلکہ اس کی قدر اور ویلیو کم ہوتی جائے گی۔ تو اب یہ جو 10 کروڑ روپے ہیں، اس کی بھی کہیں نہ کہیں وہ سرمایہ کاری کر دیتے ہیں، کم مدتی سرمایہ کاری۔ اور یہ عام طور پر یہ کم مدتی سرمایہ کاری بینک وغیرہ میں ہوتی ہے، جہاں 1 ہفتے کے لیے بھی سرمایہ کاری ہوتی ہے، 3 دن کے لیے بھی سرمایہ کاری ہوتی ہے، 1 دن کے لیے 24 گھنٹے کے لیے بھی ہوتی ہے، کیونکہ بینک کو مسلسل پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو اگلے 24 گھنٹے کے لیے اگر آپ نے ان کے پاس اپنی رقم مشغول کر دی تو اس 24 گھنٹے میں ان کو خرچ کرنے میں سہولت ہو جائے گی، اور جو اس کا نفع ہے وہ آپ کو دیں گے۔ اب اتنی مختصر مدت میں کوئی بڑا نفع تو نہیں آدمی کو حاصل ہو سکتا، لیکن جب رقم ڈھیر ساری ہوتی ہے تو اس کا مجموعی نفع اچھا خاصا ہو جاتا ہے۔ تو اس طرح آج کل جتنے بھی اس طرح کے ادارے ہیں، کمپنیاں ہیں، ان کا کچھ نہ کچھ حصہ ناجائز سرمایہ کاری میں لگتا ہے، منی مارکیٹ میں پیسہ لگا دیتے ہیں، بینک میں ڈپازٹ کر دیتے ہیں۔ تو یہ جو ناجائز شکل ہے، اس کے بارے میں علماء نے کہا کہ اس کو 1/3 کی حد تک گوارا کیا جائے گا۔
یعنی اگر کمپنی کے سرمایہ کا 1/3 تک حرام راستے میں انویسٹ ہوا ہے، ناجائز غیر شرعی عقد میں انویسٹ ہوا ہے، تو اس کو مجبوری کے تحت اس کو گوارا کیا جائے گا۔ اگر 33% سے زیادہ انویسٹ ہوگا ایسی چیز میں جو شرعاً جائز نہیں ہے، تو پھر اس کمپنی کا شیئر خریدنا جائز نہیں ہوگا۔ تو یہ دوسری شرط ہے۔ اسی شرط کو اور زیادہ باندھنے کے لیے ایک تیسری شرط یہ رکھی گئی ہے کہ یہ جو حرام راستے میں انویسٹ ہوئی رقم، اس میں جو رقم مشغول کی گئی، اس سے جو اس کو نفع ملا کمپنی کو، وہ نفع مجموعی آمدنی کے 5% سے زیادہ نہیں۔ مثلاً کمپنی کو اس سال 1,00,000 روپے فائدہ ہوا، تو یہ جو فائدہ ہے حرام اور غیر شرعی عقود میں پیسہ لگانے کی وجہ سے، اس سے حاصل ہونے والا فائدہ اس مجموعی نفع کے ساتھ مل کر اس کا پرسنٹیج 5% سے زیادہ نہیں ہو۔ تو یہ اس کے لیے یہ تیسری شرط ہے۔ اس کا مقصد پہلی شرط کو اور باندھنا ہے، سرمایہ کاری 33% سے زیادہ نہ ہو اور مختلف جگہ سرمایہ لگایا گیا اور اس سے نفع حاصل ہوا، تو اس راستے سے جو نفع حاصل ہوا وہ مجموعی نفع میں 5% سے زیادہ نہیں ہو۔ یہ اس کی تیسری شرط ہے۔ چوتھی شرط یہ ہے کہ کمپنی کو، عام طور پر کمپنیوں کو بینک سے لون لینا پڑتا ہے۔ مثلاً ایک پروجیکٹ تیار کیا کمپنی نے، اس پروجیکٹ کے لیے ضرورت ہے 1 ارب روپے کی۔ کمپنی نے شیئر جاری کیا لیکن 1 ارب روپے مہیا نہیں ہو سکے۔ جو شیئر بکے اس سے 50 کروڑ ہی پیسے کمپنی کے پاس جمع ہوئے، ابھی بھی 50 کروڑ روپے کی کمی ہے۔ اب اگر کمپنی پیسے کی کم ہونے کی وجہ سے اس 50 کروڑ روپے کو یوں ہی روکے رہے، تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ کمپنی کو جو نقصان ہوگا وہ ہوگا، جن لوگوں نے سرمایہ کاری کی ہے ان کو بھی نقصان ہوگا، اور کمپنی پر سے ان کا اعتماد ختم ہو جائے گا۔ تو اس لیے چونکہ حکومت بھی چاہتی ہے کہ ملک میں صنعت کو ترقی ہو، ملک میں صنعتی پیداوار بڑھے، تو اس لیے ان کی حوصلہ افزائی کی جاتی ہے، اور گورنمنٹ یہ کہتی ہے کہ جو رقم اس میں جو شیئر جو کم پیسے کی کمی ہو، تو کبھی تو ان سے یہ وعدہ کیا جاتا ہے کہ اس شیئر کو گورنمنٹ خرید کر لے گی، اور کبھی ان سے یہ وعدہ کیا جاتا ہے کہ اگر آپ نے اس کام کو کیا تو 30% تک مثال کے طور پر گورنمنٹ بینک کے تھرو اس میں سرمایہ کاری کر دے گی، تاکہ آپ کا کاروبار نکل چلے، آگے بڑھ جائے۔ جب کاروبار آگے بڑھے گا تو ملک کی معیشت کو بھی فائدہ ہوگا، حکومت کو ٹیکس بھی ملے گا، لوگوں کو روزگار بھی ملے گا۔ تو اس لیے لون لینا پڑتا ہے۔ بینک ظاہر ہے کوئی ثواب کے لیے تو قرض دیتا نہیں، وہ تو سود کے لیے قرض دیتا ہے۔ تو اکثر جو بڑی بڑی کمپنیاں ہیں ان پر بینکوں کے کافی قرض ہوتے ہیں، بلکہ اگر میں یہ کہوں تو مبالغہ نہیں ہوگا، جتنی بڑی کمپنی ہوتی ہے وہ اتنی زیادہ بینکوں کے مقروض ہوتی ہے، چونکہ ان کمپنیوں کی حیثیت کو دیکھتے ہوئے بینک زیادہ آسانی سے اور زیادہ مقدار میں ان کو قرض دینے کو تیار ہو جاتا ہے۔ تو یہ چوتھی شرط ہے۔ پہلی شرط تو یہ تھی کہ بنیادی کاروبار حلال ہو، دوسری شرط یہ تھی کہ اگر اس کا کچھ حصہ غیر شرعی معاملات میں مشغول کیا گیا ہے تو وہ 33% سے زیادہ نہ ہو، تیسری شرط یہ تھی کہ اس سرمایہ کاری سے غیر شرعی عقود میں معاملات میں جو نفع حاصل ہوا ہو وہ مجموعی نفع میں 5% سے زیادہ نہ ہو، اور چوتھی شرط یہ ہے کہ اگر کمپنی کو شیئر یہ کمپنی کو آگے بڑھانے کے لیے قرض لینا پڑا تو وہ قرض 33% سے زیادہ نہ ہو۔ تو یہ جو شرطیں رکھی گئی ہیں وہ اس کو مزید زیادہ سے زیادہ محتاط بنانے اور باندھنے کے لیے۔ اب آپ نے یہاں
دوسری شرط میں بھی دیکھا اور چوتھی شرط میں بھی دیکھا کہ 33% کی شرط لگائی گئی ہے۔ یہ 33% کی شرط کیوں لگائی گئی ہے؟ دیکھیے اصل میں تو حرام چاہے تھوڑا ہو یا زیادہ ہو وہ حرام ہے، لیکن جیسا کہ میں نے شروع میں بتایا کہ یہ شیئر مارکیٹ اپنی اصل کے اعتبار سے اسلام میں جو مشروع ہے عقد شرکت اس سے بہت قریب ہے، تو اس لیے علماء نے یہ کوشش کی کہ کچھ قباحتوں کو گوارا کرتے ہوئے اس کے لیے کوئی صورت نکل آئے، تو انہوں نے 33% کو معیار بنایا، کیونکہ آپ نے حدیث میں پڑھا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت کے سلسلے میں فرمایا تھا، یعنی خاص موقع پر حضور نے فرمایا تھا الثلث والثلث کثیر، اگر تم دینا چاہو اپنے ترکے میں سے کار خیر میں 1/3 تک دے دو اور تہائی بھی بہت ہے، تو ثلث کے لیے کثیر کا لفظ استعمال کیا گیا، تو اس لیے علماء نے اس کو معیار بنایا ہے، حالانکہ حقیقت میں یہ اس کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ثلث کی اجازت دی وہ تو انفاق کے لیے دی، جو اصل میں مباح ہے بلکہ مطلوب ہے دین میں، اور یہاں اس اصول کا استعمال کیا جا رہا ہے ایسی چیز کے لیے جو حرام ہے، ممنوع ہے، تو کثرت کا جو معیار مباحات یا مندوبات کے لیے ہو، محرمات کے لیے وہ معیار کیسے ہو سکتا ہے؟ لیکن جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ موجودہ دور کی دشواریوں کی وجہ سے جو اہل علم ہیں انہوں نے اس کو بحیثیت میں معیار کے قبول کر لیا ہے۔ اس سلسلے میں جو مشہور ادارہ ہے معایر شریعہ بحرین، آج کل اس کے صدر حضرت مولانا محمد تقی عثمانی صاحب ہیں، اور عالم اسلام کے بڑے بڑے معاشی ماہرین اس ادارے کے ذمہ داروں میں اور اس کے مشیروں میں ہیں، تو ان حضرات نے اس معیار کو قبول کیا ہے۔ 5ویں شرط یہ ہے کہ اگر آپ شیئر کو اپنے فیس ویلیو سے زیادہ میں بیچنا چاہتے ہیں، یعنی اصل قیمت جو کمپنی سے جتنے میں آپ نے خریدا ہے اس سے زیادہ قیمت میں آپ اس شیئر کو بیچنا چاہتے ہیں، تو یہ بات ضروری ہے کہ اس کا جو لیکوڈ اثاثہ ہو وہ 50% سے کم نہ ہو، یہ 50% سے زیادہ نہ ہو، 50% ٹھوس اثاثہ ہونا چاہیے۔ اگر اس پر کچھ دین ہے یا نقد کی شکل میں رقم موجود ہے تو اس کو 50% سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے، اس سے کم ہونا چاہیے۔ لیکن اس معیار میں اختلاف ہے، بعض حضرات نے کہا کہ اگر 20% بھی ٹھوس اثاثہ ہے تب بھی اس کو زیادہ قیمت میں بیچا جا سکتا ہے۔ بہرحال معیار جو بھی متعین کیا جائے اس کے رکھنے کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیے جو سرمایہ، جو پیسہ ٹھوس اثاثے کی شکل میں تبدیل نہیں ہوا ہو، وہ ابھی پیسے کی شکل میں ہو، قرض کی شکل میں ہو، اس کو زیادہ پیسوں میں بیچنا جائز نہیں ہے۔ اگر آپ نے 100 روپے کو 110 روپے میں بیچ دیا تو یہ ربا ہو جائے گا، لیکن جب یہ چیز ٹھوس اثاثے کی شکل اختیار کر لیتی ہے، آپ نے اس کے بدلے میں گیہوں خرید لیا، چاول خرید لیا، تو اب آپ پر قیمت کے سلسلے میں کوئی تحدید نہیں۔ 100 روپے کا چاول آپ چاہیں تو 200 روپے میں بیچ سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو اس لیے یہ کہا جاتا ہے کہ چونکہ شیئر کمپنی کے موجودات میں شیئر جن چیزوں کی نمائندگی کرتا ہے اس میں ایسی چیزیں بھی ہیں جو ربوی ہیں، جس کے زیادہ قیمت میں بیچنے میں ربا پیدا ہو جاتا ہے، تو اس لیے ایک معیار ہونا چاہیے کہ اس کا جو سرمایہ ہو بحالت موجودہ وہ 50% سے زیادہ ربوی مال نہ ہو، یعنی نقد پیسوں کی شکل میں نہ ہو، دین کی شکل میں نہ ہو، ٹھوس اثاثے کی شکل میں ہو، مٹیریل کی شکل میں ہو، جس کو جتنی قیمت میں آدمی چاہے بیچ سکتا ہے۔ اور 6ٹھی شرط یہ ہے کہ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ آج کل جتنی شیئر کمپنیاں ہیں
جتنی کمپنیاں ہیں کچھ نہ کچھ ان کا سرمایہ حرام عقود میں بھی لگتا ہے. خاص کر ہمارے ہندوستان میں کوئی ایسی کمپنی آپ کو نہیں ملے گی جو کلیتاً اس سے محفوظ ہو. تو اس کے لیے اصول یہ متعین کیا گیا ہے کہ جو حرام سرمایہ کاری سے جو نفع حاصل ہوا، جیسا بتایا گیا 5% سے زیادہ وہ نہ ہو. جو نفع آپ کو ملا اس میں فرض کر لیجئے کہ 3% وہ ہے جو حرام ذریعے سے آپ کو حاصل ہوا، سود سے حاصل ہوا، منی مارکیٹ میں لگانے کی وجہ سے حاصل ہوا، تو اس پیسے کو صدقہ کر دینا واجب ہے. اور صدقہ کرنے میں بھی اصول یہ ہے کہ آپ کا صدقہ کر دینا کافی نہیں ہے، کیونکہ آپ کا نفس آپ کو دھوکے میں ڈال سکتا ہے. نفس آپ سے جھوٹ بلوا سکتا ہے، تعویل کرا سکتا ہے کہ بھائی میں خود بہت صدقے کا مستحق ہوں. اور کمپنی کے حوالے میں نہیں کرنا ہے، کیونکہ کمپنی ہو سکتا ہے کہ اپنے دوسرے کاموں میں اس کو خرچ کر لے. کمپنی کا جو شرعیہ بورڈ ہو اس کے ذریعے اس پیسے کو صدقہ کرنا ہے. تو یہ بھی ایک بنیادی شرط ہے. اور جو صدقہ کریں آپ حرام ذریعے سے حاصل ہونے والی آمدنی کو، اس میں صدقے کی ثواب کی نیت بھی نہیں کی جائے. آپ نے حدیث میں پڑھا ہے لا صدقۃ فی غلول، جو مال حرام ہو اس میں صدقے کی نیت کرنا، جو صدقہ ایک عبادت ہے، یہ اس کی بے حرمتی ہے، یہ اس کی اہانت ہے. تو یہ 5 شرطیں ہیں. بنیادی کاروبار حلال ہو، نمبر 1. نمبر 2، اگر جزوی طور پر حرام کاروبار میں سرمایہ کاری کیا ہو کمپنی نے تو وہ 33% سے زیادہ نہ ہو. نمبر 3، اس حرام سرمایہ کاری سے حاصل ہونے والا نفع مجموعی نفع میں 5% سے زیادہ نہ ہو. نمبر 4، کمپنی نے اگر سودی قرض حاصل کیا ہو تو وہ بھی اس کی مجموعی اس کی مالیت سے 33% سے زیادہ نہیں ہو. نمبر 5، جو اس کا شیئر ہے اگر اس کو فیس ویلو سے زیادہ قیمت میں بیچا جا رہا ہو تو اس کا کم سے کم 50% سرمایہ ٹھوس اثاثے میں تبدیل ہو چکا ہو. اور نمبر 6، حرام سرمایہ کاری سے جو نفع حاصل ہوا اس نفع کو بلا نیت ثواب کے صدقہ کر دیا جائے. ان شرائط کے ساتھ، حدود کے ساتھ شیئر کے خریدنے کی اور اس کے بیچنے کی. اس ویڈیو میں جتنے بھی بات آپ کے سامنے آئی ہے یہ صرف کمپنی کے حلال ہونے کے شرائط تھے. باقی ٹریڈنگ کے بھی بہت سارے مختلف طریقے ہیں، تو کون سے جائز طریقے ہیں آنے والے ویڈیوز میں ہم انشاءاللہ تفصیل سے ڈسکس کریں گے. اس ویڈیو کو آپ اپنے دوستوں میں زیادہ سے زیادہ ثواب کی نیت سے شیئر کریں.